امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، افغانستان میں 20 سال جنگ لڑی، لیبیا کی حکومت گرا دی، لیکن ایک ملک ایسا ہے جو 1979 سے امریکہ کے سامنے کھڑا ہے۔ پابندیاں لگائیں، دھمکیاں ملی، سائنسدان مارے گئے۔ جنرل قاسم سلیمانی کو بغداد میں ڈرون حملے میں مار دیا گیا، اور کئی بار ایسا لگا کہ اب مکمل جنگ شروع ہونے والی ہے، لیکن پھر بھی آج ایران موجود ہے، اس کی حکومت موجود ہے، اس کا نیوکلیئر پروگرام بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ تو آخر دنیا کی سب سے بڑی طاقت سپر پاور امریکہ ایران کو شکست کیوں نہیں دے پائی؟ کیا ایران واقعی اتنا طاقتور ہے، یا پھر اس کہانی کے پیچھے کوئی اور راز چھپا ہوا ہے؟ آج ہم یہی جانیں گے۔ ہمیں اس کہانی کو سمجھنے کے لیے 1979 میں جانا ہوگا۔ اس سال ایران میں اسلامی انقلاب آیا، شاہ ایران کی حکومت ختم ہو گئی اور آیت اللہ خامنہ ای اقتدار میں آئے۔ اس انقلاب کے بعد ایران نے امریکہ کو اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیا۔ چند ہی مہینوں بعد تہران میں امریکی سفارتی خانے پر قبضہ کر لیا گیا۔ گونجا امریکی شہریوں کو تقریباً 444 دن یرغمال رکھا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس کے بعد پابندیاں لگی، دھمکیاں آئیں اور دشمنی بڑھتی رہی، لیکن امریکہ کو امید تھی کہ یہ وقت کے ساتھ ایران کمزور ہو جائے گا۔ پھر آتا ہے سال 2020۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر بغداد ایئرپورٹ کے قریب ایک ڈرون حملہ کیا جاتا ہے۔ اس حملے میں ایران کے طاقتور لیڈر جنرل قاسم سلیمانی مارے جاتے ہیں۔ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ کئی ماہرین کہتے ہیں کہ اب جنگ یقینی ہے۔ ایران بھی خاموش نہیں رہتا۔ چند دن بعد عراق میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کرتا ہے۔ پوری دنیا سانس روک کر دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر جنگ شروع نہیں ہوتی۔ دونوں ممالک ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ دونوں جانتے ہیں کہ اگر مکمل جنگ شروع ہو گئی تو اسے روکنا آسان نہیں ہو۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف، امریکہ ایران کو ہرا کیوں نہیں پاتا؟ پہلی وجہ ایران کا جغرافیہ۔ ایران کوئی چھوٹا ملک نہیں، اس کی آبادی تقریباً 90 ملین ہے۔ ملک کا بڑا حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے، اور ایسی زمین پر جنگ لڑنا انتہائی مشکل۔ دوسری وجہ ہے قیمت۔ ایران اور افغانستان کی جنگوں پر امریکہ کھربوں ڈالر خرچ کر چکا ہے۔ ایک نئی جنگ امریکی معیشت پر مزید بوجھ ڈال سکتی ہے۔ تیسری وجہ ہے ابنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرموز۔ یہ دنیا کے اہم ترین سمندری رستوں میں سے ایک ہے۔ دنیا کے تیل کا بڑا حصہ اسی رستے سے گزرتا ہے۔ اگر ایران اس رستے کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تیل کی قیمتیں آسمان تک پہنچ سکتی ہیں اور پوری دنیا کی معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ چوتھی وجہ ہے ایران کے اتحادی اور علاقائی اثر و رسوخ۔ مشرقی وسطیٰ میں ایران کے مختلف اتحادی موجود ہیں۔ کسی بھی بڑی جنگ کا دائرہ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کے قریب پہنچ سکتا ہے، جبکہ ایران کہتا ہے اس کا پروگرام صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس پر دونوں ممالک برسوں سے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اعتماد تقریباً ختم ہو چکا ہے اور کوئی بھی فریب دوسروں کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو آخر امریکہ ایران کو کیوں نہیں ہرا پایا؟ کیونکہ یہ صرف ٹیکنیک اور میزائلوں کی جنگ نہیں، یہ سیاست کی جنگ ہے، یہ معیشت کی جنگ ہے، سب سے بڑھ کر نیوکلیئر طاقت کی جنگ ہے، اور سب سے بڑھ کر صبر کی جنگ ہے۔ امریکہ انتظار کر رہا ہے کہ ایران پر سینکشن لگا کر اس کو کمزور کیا جائے۔ ایران انتظار کر رہا ہے کہ امریکہ کو تھکایا جائے اور پیچھے ہٹانے پر مجبور کیا جائے۔ اسی لیے آج تک نہ امریکہ ایران کو ختم کر سکا اور نہ ایران امریکہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکا۔ دونوں اب بھی آمنے سامنے کھڑے ہیں اور پوری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ اگلی چنگاری کب بھڑکے گی۔